اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ایمانداروں کو اس اچھی پاک بات پر دنیا و آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی موت کے وقت اس کا مال اولاد کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ انسان اپنے مال سے کہتا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے تجھے جمع کیا تھا، اب تو میری کیا مدد کرے گا؟ مال کہتا ہے کہ میں تجھے کفن فراہم کر سکتا ہوں اور بس۔ مایوس ہو کر مرنے والا اپنی اولاد سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ میں نے زندگی بھر تمہاری خدمت کی، اب تم میری کیا مدد کرو گے؟ اولاد کہے گی ہم تم کو تمہاری قبر میں دفن کر سکتے ہیں اور بس۔ پھر وہ مرنے والا اپنے اعمال سے مخاطب ہو کر کہے گا خدا کی قسم میں تجھ سے لاپرواہ تھا، اب میں تیری امداد کا محتاج ہوں۔ عمل کہے گا میں قبر و حشر اور دربار خداوندی تک تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ پھر مومن کا اچھا عمل نہایت خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ مومن پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ پھر مرنے والا غسل دینے والے اور اپنے جسم کو اٹھانے والوں کو پہچانتا ہوگا اور ان کو جلدی لے جانے کی تلقین کرے گا۔ جب وہ قبر میں پہنچے گا تو دو فرشتے آئیں گے جن کے بال اور دانت زمین تک لمبے ہوں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک اور آنکھیں بجلی کی چمک پیدا کرتی ہوں گی، جن کا نام منکر نکیر ہوگا۔ منکر نکیر اس میں کمر تک روح ڈال کر بٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا اللہ۔ پوچھیں گے تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا اسلام۔ پھر پوچھیں گے تیرا امام کون ہے؟ وہ کہے گا علی علیہ السلام۔ پھر ندا آئے گی میرا بندہ سچ کہے گا، اس کو جنت کا بستر دو، جنت کا لباس پیش کرو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اس پر وہ فرشتے کہیں گے خدا تجھے تیرے قول پر ثابت رکھے۔ اس کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ثابت رکھتا ہے قول ثابت پر دنیا و آخرت میں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ پھر قبر میں نظر کی حد تک وسعت دی جائے گی اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور منکر نکیر کہیں گے آرام سے سو جا، جس طرح بے فکر جوان سویا کرتے ہیں۔ اگر مرنے والا کافر ہوگا تو اس کا عمل بری شکل میں اس کے سامنے مرتے وقت آئے گا، اس کو دوزخ کی بشارت دے گا۔ فرشتے قبر میں اس کے نبی اور اس کے دین کے متعلق پوچھیں گے تو وہ کہے گا مجھے کچھ پتہ نہیں، بس اس کے سر پر جہنم کا گرز ماریں گے کہ تمام ذی روح سوائے انسانوں اور جنوں کے اس کی آواز کو سنیں گے اور گھبرا جائیں گے۔ پھر اس کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا اور جہنم کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ جہنم کے سانپ بچھو اس کی قبر میں موجود ہوں گے اور اس کو کاٹتے رہیں گے اور اس کا دماغ ناخنوں کے ذریعے پگھل کر باہر آئے گا اور قیامت تک اسی حالت میں رہے گا۔ یہ تفسیر عیاشی میں لکھا ہے، اصول کافی میں بھی لکھا ہے۔ غرض مطلب یہ کہ خدا مومن کو مرنے کے وقت حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور منکر نکیر کے سوال کرنے کے وقت اس کی زبان پر حق کو لاتا ہے۔ یہ تفسیر فتح الرحمان میں لکھا ہے اور تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ جب مومن منکر نکیر کو صحیح جواب دیتا ہے تو وہ دونوں فرشتے مومن کو اس طرح دعا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے اچھی بات پر ثابت قدم رکھے۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں اس آیت کے ذیل میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث لکھی ہے کہ حق پر قیام قبر میں نمایاں طور پر ظاہر کرے گا، اور اس آیت سے مراد یہی موقع ہے۔ اہل ایمان کو توحید اور کلمہ توحید کو دل سے مان لینے کی وجہ سے زندگی بھر اور پھر مرنے کے بعد سیر فی الحقائق کی قدرت خدا عطا فرماتا ہے۔ ارباب احوال کی سیر انوار ذکر کی برکت سے اللہ ثابت قدم رکھے گا
وہ ہمیشہ ملکوت السماوات والارض میں سیر کرتے رہیں گے، بلکہ انوار ذکر کے پروں کی طاقت سے جبروت کے عالم میں انہیں پرواز کی خداوند عالم طاقت بخش دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔